بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح رسولوں پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے، ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کیا سارے رسولوں کی دعوت امر اور نہی میں ایک ہی تھی؟ عبادت کی اصل میں سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور ہر امت کی شریعت حلال اور حرام میں مختلف تھی، اس کی بھی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر کیا ہے؟ قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر آیا ہے؟ اور اولو العزم رسول جو وہ کون کون ہے؟ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں اس سے۔ رسولوں پر ایمان لانے کی کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل ہیں، یہاں بعض دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق کرے، اور کہتے ہیں کہ بعض وقت تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکالے، یہ لوگ حقیقی معنوں میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ان کو عنقریب اللہ سبحانہ و تعالی اجر دے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کتاب الفتن میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یعنی میں نے ایمان لایا اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالرسول کا مطلب اس امر کا پختہ یقین اور تصدیق کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت میں ان میں سے کسی نہ کسی کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا تھا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، اور یہ کہ وہ سب کے سب سچے، نیک، راشد، کریم، متقی، امانت دار، ہدایت یافتہ اور ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے، اور ظاہری نشانیوں اور معجزات کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی، اور یہ کہ انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کی ساری باتیں پہنچا دی، نہ کچھ چھپایا، نہ بدلا، نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا اور نہ کچھ کم کیا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کی ذمہ داری صرف صاف پہنچا دینا ہے، اور یہ کہ وہ سب کے سب واضح حق کی شاہراہ پر تھے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور روح ہے، جو اس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں ڈالی تھی، اور یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض امور میں فضیلت دی اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ کیا سارے رسولوں کی دعوت امر و نہی میں ایک تھی؟ اول سے آخر تک سارے رسولوں کی دعوت عبادت کی اصل و بنیاد میں ایک تھی،
وہ بنیاد توحید ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اعتقاد، قول اور عمل ہر اعتبار سے عبادت کی تمام قسموں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے، اور عبادت کی ہر قسم میں غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا جائے۔ البتہ جہاں تک احکام اور فرائض کی بات ہے تو بعض امت پر جو صوم، صلاۃ فرض کی گئی تھی وہ دوسری امت پر فرض نہیں کی گئی تھی۔ بعض امت پر جو چیز حرام تھی وہ دوسری امت پر حرام نہیں تھی، اور یہ فرق بطور امتحان اور آزمائش کے تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں کون عمل میں بہتر ہے۔ عبادت کی اصل میں سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی، عبادت کی اصل میں سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ اس کی کتاب اللہ سے دو طرح کی دلیلیں ہیں، ایک مجمل، دوسری مفصل۔ مجمل دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو، اور ہم ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجتے رہے تھے یہ حکم دے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور شیطان سے بچتے رہو۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے ہر رسول کو یہی حکم دے کر بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو۔ نیز ارشاد ربانی ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، آپ ان سب رسولوں سے دریافت کیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود ٹھہرا دیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ مفصل کی دلیل یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نیز فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کے پاس ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ نیز فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے مدین والوں کے پاس شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نیز فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، اور جب ابراہیم نے اپنی قوم اور باپ سے کہا میں اپنے خالق کے علاوہ تمہارے ان تمام معبودوں سے براءت کا اعلان کرتا ہوں جو تم پوچھتے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا و تمہارا رب ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اے نبی اب اعلان کر دیجئے میں تو ڈرانے والا ہوں اور اللہ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر امت کی شریعت حلال اور حرام میں مختلف تھی، اس کی دلیل قرآن کریم سے یہ آیات ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت اور طریقہ بنایا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے ہر اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، اس لیے خیر کے کاموں میں سبقت کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شرعۃ و منہاجہ کی تفسیر میں فرمایا، اس کا معنی طریقہ اور راستے کے،
اور یہی تفسیر مجاہد، اکرمہ، حسن بصری، قتادہ اور ضحاک، سدی اور ابو اسحاق سے منقول ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء اخوۃ، ہم انبیاء آپس میں سوتیرے بھائی ہیں۔ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم ودینہم واحد، ہم انبیاء آپس میں سوتیرے بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ اس سے مراد توحید ہے، جسے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر رسول کو بھیجا ہے، اور جو ہر اس کتاب میں موجود ہے جو اس نے اتاری ہے۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو وہ امر نہی حلال حرام میں الگ الگ تھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم نے کون عمل میں بہتر ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے چند انبیاء کرام کا قصہ بیان کیا ہے جو ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور دوسرے رسول بھی ہے جن کا حال ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہم الگ الگ تفصیل کے ساتھ ان رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، اور اجمال کے ساتھ ان رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کیا ہے۔ قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن میں کچھ رسولوں کا، نبیوں کا ذکر آیا ہے۔ آدم، نوح، ادریس، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یوسف، لوط، یونس، موسیٰ، ہارون، الیاس، زکریا، یحییٰ، الیسع، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، ایوب، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ اجمعین، اور اس بات کا ذکر اجمالاً آیا ہے۔ اولو العزم رسول کون کون سے ہیں؟ اولو العزم رسول 5 ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ الگ ذکر کیا۔ پہلی جگہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ دوسری جگہ سورۃ شورى کی اس آیت میں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی وصیت نوح کو کی تھی، اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کی تھی، وہ ایک اس دین کو قائم کرو، وہ یہ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ سب سے پہلا رسول جو ہے وہ کون ہے؟ اختلاف کے بعد سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی جیسے کہ نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کے پاس وحی بھیجی تھی۔ اس فرمایا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ، ان سے پہلے قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد کی جماعتوں نے بھی۔ دین میں اختلاف جو ہے وہ یہ کب سے ہوا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نوح اور آدم علیہ السلام کے مابین 10 صدیہ ہے، وہ تمام لوگ دین حق پر قائم تھے، وہ تمام لوگ دین حق پر قائم تھے، پھر ان میں تفرقہ ہو گیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔